from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, आज जो ख़बर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये इस वक्त की बहुत बड़ी ख़बर है। और जब से ये कायनात बनी है उस दिन से लेके आज तक इतने बड़े पैमाने पे झूठी खबरों का कारोबार कभी नहीं किया गया और न वो कभी इतने बड़े पैमाने पे बनी और न कभी उनको ऐसे पकड़ा गया। ये इतना बड़ा कारनामा जो है फेक न्यूज़ का, ये किसने अंजाम दिया है? ये आपको सुन के हैरत तो नहीं होनी चाहिए, खुशी भी नहीं होनी चाहिए, ज़रा थोड़ा सोचना चाहिए। ये अजीम कारनामा आपके पड़ोसी मुल्क भारत ने अपने सर लिया है। अच्छा, ये बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये रिपोर्ट जो है ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने नहीं की है, ये यूरोपियन यूनियन की जो है वो डिसइंफो लैब उसकी रिपोर्ट है। और उन्होंने कहा है उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं, एक एक बात जो उन्होंने लिखी है। अब बड़ी लंबी रिपोर्ट है, वो तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं पेश कर सकता। कुछ बुनियादी पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, देखिए आज की दुनिया जो है, आज का जो दौर है वो AI का दौर हम कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। अगर आपको कारोबार में तरक्की करनी है, जंग लड़नी है, 5th जनरेशन वॉर करनी है, साइबर क्राइम में हिस्सा लेना है, लोगों के जहन को बदलना है, वोटर्स को बदल देना है, उनके सोच को बदल देना है, सियासतदानों की सोच को बदल देना है, तो वो AI काम आता है आपके। अच्छा, क्यों? ये दौर जो है प्रोफेसर हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल पर ना निकल जाएगा। जैसे हार्ली कहो तो हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल पे लोग जो है सवार हो जाते हैं। हार्ली शेपली जो है उन्होंने कहा था, जो हमारे ये हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा था कि ये साइकोजिक एज है, द एज ऑफ द माइंड। ये जो कुछ भी है वो यहां पर है, इस पे जो आके कब्जा करेगा वो विनर है। देखिए आज का जो दौर है वो उनके लिए है, ये दुनिया जो अच्छा स्टोरी टेलर है, जो एक चीज़ और जो आके पहले अपनी स्टोरी बता दे, जो जल्दी आए। क्यों? इंसानी जहन जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। जो पहले आके अपनी अच्छी तरह से अगर बयान कर गया तो फिर उसको वहाँ से हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताइए चांद पे पहला आदमी कौन गया, तो आप कहेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, दुरुस्त। मैं आपसे पूछूं कि पहला जहाज किसने बनाया, आप कहेंगे राइट ब्रदरान ने। ठीक है, दुरुस्त। दूसरा किसने बनाया, आपको याद नहीं होगा। दूसरा आदमी चांद पे गया, आपको याद नहीं होगा। क्यों? इंसानी जहन कुछ इस तरतीब से काम करता है। अच्छा, आज जो है हिंदुस्तान ने क्या किया है कि पूरी दुनिया को, पहले तो वो कोई शाइन इंडिया का एक वो नारा लेकर आए जो फेल हो गया। अच्छा, अब उन्होंने पूरी दुनिया की जासूसी करनी और पाकिस्तान और चाइना के लिए ख़ास करके उनको शिकस्त देने के लिए इतना बड़ा जाल बुना है और इत्तफाक से अब उस जाल में खुद फंस गए हैं। उस जाल में अब वो खुद फंस गए हैं। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है। पहले ही इनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं थी जर्नलिज्म में और कम्युनिकेशन में। बड़े मैंने यूरोपियन दोस्तों को कहते सुना है कि यार ये क्या, हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इंडिया में ऐसा होगा। देखिए यही फ़र्क है। क्या नेहरू होते हुए ये काम करते? नहीं करते। ये मोदी करेंगे, ये योगी आदित्यनाथ जैसे, अजीत डोल जैसे लोग करेंगे। गांधी जी ये काम करते? नहीं करते। यही फ़र्क होता है पढ़े लिखे और एक जाहिल दिमाग में, कि इन्होंने इतना बड़ा ये जो है ये तंजीम बनाई। अच्छा, उसकी हक़ाइक़ क्या हैं? देखिए इन्होंने क्या किया कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये EU डिसइंफो लैब का जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि इन्होंने पूरी दुनिया में 700 जाली वेबसाइट बनाई और उन वेबसाइट के ज़रिए ये मनफी प्रोपेगेंडा
کرتے رہے ہیں. مثلا ایک شیعہ کی ویب سائٹ بنا دی, ایک سنی کی, کہا سنی نے اس کو یہ کہا ہے, شیعہ نے اس کو یہ کہا ہے, مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے, 5th جنریشن کا وار کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, مختلف آرٹیکلس لکھوا رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور پھر وہ نیوز بنا رہے ہیں. پھر نیوز جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ بلاسٹ کرتے تھے کہ وہ نیوز, یہ ان کی ایجنسی ہے, بڑی مشہور, بڑی ریپیٹیبل تھی, آج سے اس کی عزت بھی گئی, ANI, ٹھیک ہے نا, اس کو. اچھا, وہ جب وہ آگے بھیجتی تھی تو لوگ کہتے تھے اگر یہ خبر ANI کی ہے تو بہت اچھی سچی خبر ہوگی. جیسے ہمارے یہاں اگر ڈان اخبار سے کوئی خبر آئے تو ہم ایک دم بلیو کرتے ہیں نا کہ یار ڈان نے دی ہے تو اس کا مطلب ہے صحیح ہے, صحیح ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے یہ پوری دنیا میں NGOs کو وہ خبریں بھیجتے رہے. اچھا, NGOs بھی انہوں نے بے پناہ لانچ کی. 2018 میں عمران خان نے کوئی 10-12 NGOs کو بین کر دیا, تو وہ جو ہے خونی لبرل وہ بہت ناراض ہو گئے, اور یہ ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے, NGOs کام کر رہی تھیں ان کو روک دیا. سارے ثبوت موجود تھے کہ وہ کیا کام کر رہی تھیں. لیکن ذہنوں پہ جو حملہ کیا ہے, ہندوستان جو بھی کام کرتا ہے بڑے پیمانے پہ کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر میں 1000 گولیاں چلاؤں گا تو 2 تو صحیح جا کے لگیں گی. اچھا, اب یہ ڈسکوری ہے ساری EU کے ڈس انفو لیب کی. اچھا, یہ پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن میں جو NGOs کام کرتی ہیں ان کو یہ انفارمیشن دیتے رہے, وہ یہ انفارمیشن آگے بڑھاتی رہیں. پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے. کشمیری جو ہیں وہ کیا ان کو کہتے ہیں, ان کو کیا ہے, ٹیررسٹ کو کیا کہتے ہیں یہ ہندی میں, وہ ہیں. اچھا, اور ان کا امیج یہ آتنکوادی ہیں. اچھا, اب دیکھیے یہ بڑی اس کی بات ہے کہ انہوں نے اتنا ہیوی پروپیگنڈا کیا کہ آپ جب بھی جائیں تو کشمیری کو لوگ سمجھتے ہیں یہ آتنکوادی ہے, پاکستانی کو سمجھتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. حتیٰ کہ عرب ممالک میں آپ جائیں ان کا اتنا ہیوی پروپیگنڈا تھا اخبارات کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, کہ ایک عربی کھجورا جو ہے وہ پاکستانی کو سمجھتا تھا یہ اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا, یہ ساری نالج یہ انڈین کے پاس زیادہ ہوگی, وہ زیادہ ذہین ہوگا. ایسی بات نہیں تھی. امیج پروپیگنڈا. اچھا, یہ جو سارا کام چلا رہے تھے یہ ایک صاحب ہیں جو نیو ڈیلی ٹائمز کا ایڈیٹر ہیں, سریواستر صاحب, وہ چلا رہے تھے یہ پورا گروپ. اچھا, اب اس کی اتنی برانچز ہیں, اب 700 ویب سائٹ, پھر ان کی برانچز, پھر ان کے NGOs سے تعلقات. اچھا, پھر وہ اس کا جو چینل کرتے تھے کہ لکھواتے تھے اپنے حق میں آرٹیکلس لکھواتے تھے. ایک پروفیسر صاحب تھے, ان کا انتقال ہو گیا, ان کی جان نہیں چھوڑی انہوں نے, ان کے نام سے اتنے آرٹیکل چھپوائے, ایسی ایسی حرکتیں کی کہ وہ بیچارے تو 2006 میں اس دنیا کو چھوڑ چکے تھے, لیکن ان کے نام پہ کاروبار یہ کرتے رہے. اچھا, سارے فیک, مطلب شرم کی بات ہے یار, اتنا بڑا ملک, اتنی زیادہ ایسی حرکتیں. ایک آدھ کسی جرنلسٹ نے کی ہوتی تو چلو کہتے کہ بھائی یہ اس کا انڈیویجول معاملہ ہے یا یہ صاحب بہک گئے. یار اتنا بڑا گروپ, سریواستر صاحب اس کو چلا رہے ہیں, اور پھر ANI کے جو اونر ہیں سنجیو کیا نام ہے ان کا, پرکاش صاحب, وہ ان کے بڑے مراسم ہیں گورنمنٹ کے اندر, کیونکہ ان کی بیگم جو ہیں ان کے والد صاحب انڈیا کے 4 وزرائے اعظم کے بڑے قریبی تعلقات رکھتے تھے, ان کے ساتھ کام کر چکے تھے. اتنا بڑے پیمانے پہ انہوں نے یہ میس کیا ہے. اور دیکھیے آج ہے کمیونیکیشن کا دور. آج بڑی جلدی میں نے کہا نا مائنڈ, آپ میں بول رہا ہوں, آپ میرے متعلق سب کچھ جان چکے ہیں, یہ کون صاحب ہے, ان کا کیا علم ہے, یہ کیا چیز کہہ رہے ہیں, اور یہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. منٹوں میں انسان منہ کھولنے سے پہلے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے. اتنی سائیکک ایج ہے بھائی یہ. اچھا, تو یہ چیزیں تو سامنے آئیں گی, وہ چیزیں ان کے سامنے آ گئی ہیں. آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پاکستانی میڈیا کو میں نے دیکھا یار اتنی بڑی خبر آئی, سوائے ایک وہ شریف آدمی جو ARY پہ کام کرتے ہیں, کیا نام ہے ان کا, وہ بڑا شریف سے آدمی ہے, انہوں نے بڑی تفصیل سے بتائی, تو ان کی تفصیل سے لوگ گھبرا جاتے ہیں, مجھ سے بھی گھبرا جاتے ہیں. جیسی ذرا دیکھیں, ہر وقت لوگ یہ چاہتے ہیں یار آپ شو کیجئے فائق صاحب, وہ آپ لیکچر مت دیجئے, آپ کلاس نہیں پڑھا رہے ہیں, بھاشن نہیں دیجئے, آپ شو کیجئے, یعنی ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ جو میسج ہے وہ گلقند میں لگا کے دیجئے, تو ہم ٹھیک ہے. اگر سنجیدہ بات کریں گے تو ہم بھاگ جائیں گے, ہم آپ کی اتنی لمبی وہ نہیں سن سکتے. دیکھیے کچھ کرم کیجئے, سنا کیجئے ہر وقت. خیر, اچھا,
اب دیکھیے پاکستان کے میڈیا کا اس وقت کیا کردار ہونا چاہیے تھا، پاکستان کے پولیٹیشنز کو کیا کرنا چاہیے تھا، ہم آپ کے جرنلسٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا. ان کی طرف سے کوئی بڑا ریئیکشن دیکھنے میں نہیں آ رہا. اتنی بڑی بات پر مولانا ہوں، بلاول ہوں یا مریم ماریا واٹ ایور ہر نیم از، وہ جو ہیں وہ ہوں، سب کو اقتدار چاہیے، صحافیوں کو موج مستی چاہیے، پیسہ چاہیے، لوٹنا ہے، عیش کرنا ہے. پڑوس نے کیا کر دیا ہے، تمہارے دماغوں میں گھات لگا دی ہے، تمہاری روح میں گھات لگا دی ہے. وہ جو بیٹھے ہیں صاحب لندن میں، جن کو اب لوگ کہتے ہیں ابھی نندن اور ابھی لندن، ان میں کیا فرق ہے ابھی نندن اور ابھی لندن میں؟ دماغ ایک جیسے ہو گئے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارے دماغ کیسے ہو گئے، یہ تم ایسا کیوں سوچنے لگے؟ ان کو اپنا دوست سمجھ بیٹھے ہو. بہت خوب. اب یہ وقت ہے کہ پاکستان کی قسمت اچھی ہے، اکثر کرائسس میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل پاکستان نے ایک بہت اچھا ڈوزیر بنا کے ابھی بھیجا تھا اقوام متحدہ کو ساری دنیا میں. اب وہ اور زیادہ نکھر کے سامنے آئے گا ان کی رپورٹ کے پاس، ڈس انفو لیب جو ہے EU کی. کیوں؟ اس میں بالکل اپروپریٹ کنسائز اینڈ ٹرس کائنڈ آف انفارمیشن، وہ اتنی بھرپور انفارمیشن تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہ پاکستان کے سچ کو اور حق کو سامنے لائے گی. لیکن پاکستانی میڈیا یہ خدمات کب انجام دے گا؟ یہ ڈوزیر بھی ISI نے بنایا تھا. یار ISI کیا کیا کرے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سارے اہم کام جو ہے نا وہ انہوں نے اس پہ چھوڑ دیے ہیں کہ جتنے دشمن آئے تم ان سے لڑ لو، ہم چوریاں کریں تم ہمیں پکڑ لو، تمہیں ہم بدنام بھی کریں گے. یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ سارے کام جو ہے وہ فوج کرے یا ISI کرے، سیاستدان اور یہ جرنلسٹ کیا کریں گے؟ صرف عیاشی کریں گے. آپ دعا کیجئے اور ذرا ان کو نوک کیجئے ان کا ڈور کہ بھائی کم آن ویک اپ، اٹھو، آنکھیں کھولو. دنیا کہاں چلی گئی ہے؟ وہ ابھی تک ملا جی جو ہے وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے استعفے دو، لوگ کہہ رہے ہیں ہم استعفے نہیں دیں گے. وہ جو ہے اربوں خربوں روپے کھا رہے ہیں اور اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. کم از کم جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو چاہیے وہ تو آگے آئے. دیکھیے گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے. اتنی بڑی خبر ہے، اگر یہ خبر آپ چاہیں تو ریسرچ کریں، خود اس کی ڈیٹیل پڑھیے اور اس پیغام کو، میرے پیغام کو آگے ضرور شیئر کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں معافی چاہتا ہوں ذرا بات لمبی ہو گئی.